اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم عزیزان محترم، میں کنیزہ ابوالفضل انجینئر سیدہ طلیحہ زینب اس وقت آپ کے سامنے ماہ محرم کی ریسرچ سیریز سفر کربلا کنیزہ ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کی فرسٹ ایپیسوڈ کو لے کر حاضر ہوں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ وہ کون سی ریزنز تھی، کون سے محرکات تھے، کون سی ایسی وجوہات تھی کہ جن کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور مکہ کی جانب امام نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ عزیزان محترم، روایات یہ بتاتی ہیں کہ ماہ رجب 60 ہجری میں جب امیر شام اس دنیا سے رخصت ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا برسر اقتدار آیا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ لوگوں سے اپنے لیے بیعت کو طلب کرنا شروع کر دیا، اور جب تمام افراد کر چکے تو اس نے فوراً مدینہ کے گورنر جو کہ اس وقت ولید تھا اس کو خط لکھا اور یہ کہا کہ مدینہ میں موجود ہر شخص سے میرے لیے بیعت طلب کرو، بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام سے، اور اگر وہ بیعت سے انکار کر دیں تو ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ روایات بتاتی ہیں کہ جیسے ہی یہ خط ولید کو ملا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ اس میں واضح الفاظ میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم تھا۔ اس نے فوراً مروان کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ روایات میں ہے کہ مروان نے اس کو کہا کہ اس ذلت کو حضرت امام حسین علیہ السلام کبھی بھی قبول نہیں کریں گے اور وہ کبھی بھی کسی صورت بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن اگر میں تمہاری جگہ ہوتا، یعنی مروان ولید سے یہ بات کر رہا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ حاکم مدینہ ہوتا، گورنر ہوتا مدینے کا، اور یہی قدرت اور طاقت جو آج تمہارے پاس ہے میرے پاس ہوتی تو میں فوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیتا۔ ولید نے کہا، اے کاش کہ میں اس کام کو انجام دینے کے لیے اور اس ذلت کو اپنے ذمہ لینے کے لیے دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ عزیزان محترم، ولید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے گھر طلب کیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہجوم میں نہیں بلکہ تنہائی میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس خط کے بارے میں گفتگو کرے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حفاظت حضرت امام حسین علیہ السلام میں گزرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے بنی ہاشم کے 30 ایسے بہادر جوانوں کو تیار کر رکھا تھا کہ جو ہر وقت ہر لمحہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اب جب امام حسین علیہ السلام کو ولید کا خط ملا کہ اس میں ولید نے ان کو اپنے گھر بلایا ہے تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئے، اسی 30 جوانوں کے لشکر کو لے کر۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا اور فرمایا کہ آپ گھر کے باہر ہی انتظار کریں گے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ولید مجھ سے کسی ایسی بات کا تقاضا کرے گا کہ جس کو قبول کرنا میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہوگا، بس جب میری آواز بلند ہو جائے تو اس وقت آپ اندر تشریف لے آنا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام بنی ہاشم کے 29 جوانوں کو لے کر ولید کے گھر کے باہر انتظار کر رہے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اس کے گھر میں گئے، اس نے فوراً یزید کا خط دکھایا اور یہ کہا کہ اس نے آپ کی بیعت طلب کی ہے اور صاف کہا ہے کہ اگر آپ اس حکم کو نہیں مانیں گے تو آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیعت یوں خفیہ طور پر تو نہیں کی جا سکتی ہے، تم ایسے کرو کہ کل تمام لوگوں کو بلاؤ اور مجھے بھی طلب کرو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے گھر سے نکلنے لگے۔ جیسے ہی مولا نے اپنے قدم بڑھائے، فوراً مروان نے ولید سے یہ کہا کہ حسین کی بات کو نہ مانو اور نہ ان کے اس عذر کو قبول کرو بلکہ فوراً ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ یہ سننا تھا کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو جلال آیا اور مولا غضبناک ہوئے اور امام کی آواز بلند ہوئی۔ امام نے فرمایا، لعنت ہو تجھ پر اے زانیہ کے فرزند۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے جو ہستی دروازہ کھول کر اندر تشریف لائی وہ حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلام کو جاری رکھا۔ مولا نے فرمایا، کیا تم میرے قتل کا مشورہ دیتا ہے؟ خدا کی قسم تم نے جھوٹ کہا ہے اور اس بات سے تم نے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ اور اس کے بعد ولید کی جانب مخاطب ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، اے حاکم مدینہ، ہم اہل بیت نبوت اور مخزن رسالت ہیں اور ہمارے گھر میں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ ہماری ہی خاطر
खुदावंद आलम ने अपनी रहमत का लोगों पर वसी किया है और हमारी ही वजह से इस रहमत का इख्तिताम होगा। लेकिन यजीद फासिक, शराबी, मोहतरम जानों का एलानिया कत्ल करने वाला, एलानिया गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला है। मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैअत नहीं कर सकता। तुम भी रात गुजारो, हम भी रात गुजारते हैं। तुम भी सुबह करो और हम भी सुबह करते हैं, और तुम भी खूब सोचो और हम भी खूब सोचते हैं, और फिर देखते हैं किस मामले में क्या किया जा सकता है। और ये बात भी तय करते हैं कि हम में से कौन इस बात का ज्यादा हकदार है और मकाम खिलाफत के ज्यादा लायक और काबिल है। ये गुफ्तगू करके हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद के घर से बाहर तशरीफ ले आए। मरवान ने फौरन वलीद से ये कहा कि तुमने मेरी नसीहत पर अमल करके अच्छा नहीं किया। इसके जवाब में वलीद ने ये कहा कि लानत हो तुम पर, तुम मुझे एक ऐसे काम का मशवरा दे रहे हो कि जिसमें मेरे दीन और दुनिया का नुकसान है। खुदा की कसम, अगर तमाम दुनिया की बादशाही भी मुझे मिल जाए, फिर भी मैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल अपने ज़िम्मे नहीं लूंगा, और ना मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी शख्स हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करके उनका खून अपने सर ले ले, और इस आलम में कि जब वो खुदावंद आलम से मुलाकात करे तो उसके आमाले सोहले का पल्ला बहुत हल्का हो, खुदावंद आलम की बख्शिश और रहमत उसका मुकद्दर न बने। अजीज़ान मोहतरम, वो रात गुजर गई। रवायत बताती है कि सुबह जब तलू हुई तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हालात का जायजा लेने के लिए बाहर तशरीफ लेकर आए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात मरवान से हुई और वो दोबारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप मेरी नसीहत सुने, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ तुम्हारी क्या नसीहत है ताकि मैं उसे सुन सकूं। वो कहने लगा कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप यजीद की बैत कर लें, क्योंकि यह आपकी दीन और दुनिया के लिए बहुत बेहतर है। इस बात को सुनकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब दीन इस्लाम को अलविदा कह देना चाहिए कि जब उम्मत पैगंबर की खिलाफत और बादशाही यजीद जैसे शख्स के हाथ में हो। मैंने अपने जद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अबू सुफियान के खानदान पर खिलाफत हराम है। और इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मरवान के दरमियान एक तुलानी गुफ्तगू हुई कि जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आला हस्ब व नस्ब का और मकाम खिलाफत के हकदार होने की बातों को बयां किया, कि जिसको सुनकर मरवान गज़बनाक हुआ और वो वहाँ से चला गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज।